بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم بات کریں گے محرم کے مسائل و احکام پر، جو ہمارا تیسرا عنوان ہے۔ چونکہ ہم یہ پڑھ چکے کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی اہم فضیلت والا مہینہ ہے، تو یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ کیا شریعت کی طرف سے اس مہینے میں کوئی خاص حکم دیا گیا ہے کسی عبادت کا یا کسی اور کام کا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں۔ تو اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ذخیرہ احادیث میں سے 4 کام ملتے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں جن کے کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 1 چاند دیکھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اور نمبر 2 جس کا ہم تذکرہ کل کر چکے، گناہوں سے بچنا اور عبادت کی کثرت کرنا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور جو اس عنوان کے تحت خاص طور پر جو عرض کرنا ہے وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 محرم الحرام کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا، یعنی کثرت سے روزہ رکھنا، پورا مہینہ رکھیں یا کچھ دن چھوڑ کر کے رکھیں، یا کچھ روزے نفلی روزے ہیں، فرض واجب تو نہیں ہے کہ لازمی رکھنے ہیں، چونکہ اہم دن ہیں اس لیے فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان کے روزے رکھے جائیں۔ کچھ فضائل ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے اس حوالے سے، محرم کے روزے کے حوالے سے۔ ایک کام تو یہ ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا، کبھی بھی وہ یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10ویں محرم سے پہلے ہیں، نہیں بھائی، پورا کا پورا محرم کا مہینہ وہ محترم ہے، وہ فضیلت والا ہے، تو لہذا کبھی بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بطور خاص جو حکم ہے وہ ہے 10ویں محرم کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا کام ہے 10ویں محرم کو اہل و عیال پر وسعت کرنا، کھانے پینے میں ان کے پہلے سے ہٹ کر کے کچھ زیادہ کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ تو پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لہذا نسبت سے کسی چیز کی ویلیو بڑھتی ہے، تو چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے لہذا پورے مہینے میں اس میں روزہ رکھا جانا چاہیے، یا جتنی طاقت رکھتا ہو اتنے روزے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رکھے۔ اسی طرح محرم کے روزوں کے حوالے سے ایک دوسری جو اس کی فضیلت آئی ہے، غنیۃ الطالبین میں شیخ نے نقل فرمائی ہے کہ من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص بھی محرم کے کسی بھی دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت ہر ایک روزے کے بدلے میں اس کو 30 دنوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس فضیلت سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا انتہائی اہم ہے، کوشش کر لینی چاہیے ہمیں کہ کچھ نہ کچھ ہم روزہ رکھیں۔ پھر دوسرے نمبر پر خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ تو ہم سب کو اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فائل پہ کہ یوم عاشورہ کے روزے کے تاریخی پہلو۔ اچھا، یہ 10ویں محرم کا کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم کو جو اہمیت حاصل ہے یا اس کی جو شہرت ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے مقرر کیے ان میں ان 4 مہینوں کو، جن میں سے محرم کا بھی تذکرہ، اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ پہلے سے بھی اس کو فضیلت حاصل تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہ بھی بات ملتی ہے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔
یعنی زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا. اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اسی لیے اس کی زیادہ تاکید ہے، چونکہ اس روزے کی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جو پہلے فرض اس کی زیادہ فضیلت ہوگی. جو پہلے فرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کی فضیلت رہے گی دوسروں پر، چونکہ دوسروں کی فرضیت ہوئی نہیں ہے. دوسروں کا تو اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، لیکن جو منسوخ اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن اس کا حکم تھا، تو البتہ اس کو زیادہ فضیلت ہوگی دوسرے دنوں پر. تو 10ویں محرم کے دن کو دوسرے دنوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے میں عرض کر رہا تھا کہ بعض علماء نے لکھا کہ فرض تھا، اور اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر وہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. ہجرت کے بعد یہودیوں کا مدینہ میں بطور شکر روزہ رکھنا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں تفصیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر معلوم ہوا کہ 10ویں محرم یہودیوں کا خاص دن ہے، اس میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ چونکہ یہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعونیوں کو پانی میں غرق کیا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں. چونکہ یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے دینی بھائی ہیں، لہذا ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا حکم دے دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا عاشوراء خالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. آپ نے فرمایا کہ تم یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اب ان کی مخالفت کیسے ہے؟ فرمایا کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یا تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو. تو اب اس میں بھی یہود کی مخالفت ہوگی کہ آپ یہود صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے یا تو نامی 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا. تو یہ مستحبہ عمل ہے. لہذا صرف یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. ساتھ ایک پہلے یا بعد میں ملانا چاہیے. جی. اگلا پوائنٹ ہے کہ ماہ محرم کا روزہ 9 اور 10 کے ساتھ خاص نہیں، پورا ماہ جب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ پہلے بات ہو چکی کہ پورا مہینہ محترم اور فضیلت والا ہے، لہذا اس میں روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص 10ویں محرم کا. جی. اس میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ خصوصی فضیلت صرف یوم عاشورہ کے روزے کی ہے، 9 یا 11 کی نہیں ہے. اگرچہ ساتھ ہم نے ملانا ہے وہ یہود کی مخالفت کے لیے، اور اس سے بھی یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت ہے یہ روزہ، اور عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی، غیر مسلم کی تم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان سے بچو. تو آج ہم اپنی صورتحال دیکھ لیں کہ ہم کس طرح یہود کی غلط کاموں میں مشابہت کر رہے ہیں. غلط کاموں میں، فیشن میں، بے حیائی میں، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے. ہر چیز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف انہیں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جو بالکل ناپسندیدہ ہے. تو محرم کے اس کورس کی وساطت سے ہمارے سامنے جب یہ بات آئی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بڑی خطرناک ترین بات ہے. لہذا ہم سب توبہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اسلامی جو طرز عمل ہے، جو ہمیں اسلام بتلاتا ہے طریقہ کار زندگی کا، وہ ہم پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو معلوم کریں گے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے، یعنی دین اسلام پر چلیں گے. جی. تو اگلا پوائنٹ تھا کہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ مکروہ تنزیہی ہے.
یہ ہم اس پر عرض کر چکے. اور پھر یہ کہ ماہ محرم کے روزے مستحب ہیں، ضروری سمجھنا یا حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے کہ زیادہ سے، اگرچہ ان کی فضیلت آئی ہے روایات میں، لیکن 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 یہ ہے کہ یہ فرض یا واجب ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو طعن و تشنیع نہیں کیا جانا چاہیے، یا حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ محرم ہے لہذا رکھنے ہی رکھنے ہر ایک نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا حکم تھا بطور خاص 10ویں محرم کے روزے کا. تیسرا ہے، آپ 7 نمبر صفحہ کے بالکل آخر میں دیکھ رہے ہیں کہ یوم عاشورہ کو گھر والوں پر وسعت کرنا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، یعنی عام معمول سے ہٹ کر کے ان کو کھلائے گا، تو پورا سال اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے. اب یہ روایت بعض علماء نے لکھا کہ بالکل موضوع اور من گڑت ہے. ایسا نہیں ہے، موضوع من گڑت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے. من وسع علی عیالہ و اہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص بھی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا اللہ اس کے پر پورا سال وسعت عطا فرمائے گا. تو اگرچہ یہ ضعیف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ فضائل میں تو چل سکتی ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، شرعی حکم اس سے ثابت نہیں ہو سکتا، فضیلت کسی چیز کی ثابت ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو بطور فضیلت کے ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں، لہذا فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی یہ کرے گا تو اللہ رب العزت پورا سال اس پر وسعت عطا فرمائے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک روایت ضعیف ہو اور اس کے مزید طرق آ جائیں، مزید صحابہ یعنی کئی دیگر صحابہ سے بھی منقول ہو، تو اس کی جو وہ ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کسی حد تک، لہذا وہ قابل استدلال ہوتی ہے، اس کو نقل کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر بحث کریں کہ یہ نہیں ہے، ایسا ہے کیسا ہے ویسا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ اس پر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس پر عمل کر لیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سال ہم نے اس بات کا تجربہ کیا، تو الحمدللہ ہم نے منوان ایسا ہی پایا، ہم نے گھر والوں پر وسعت کی، اللہ نے پورا سال وسعت عطا فرمائی، مجرب عمل ہے. تو بہرحال تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ ہمارا پچھلے سبق کا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.